الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو دین عطا فرمایا وہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو دنیا میں نافذ کر کے اور اس کا عملی مظاہرہ کر کے امت کو سکھلا دیا. دنیا میں بہت سے فلسفے ہوتے ہیں، انسان نظریہ پیش کرتا ہے، فلسفہ پیش کرتا ہے، لیکن وہ فلسفہ نظریہ ہماری زندگی سے مطابقت نہیں رکھتا. ایسے بہت سے مفکرین ملیں گے جو ایک فکرہ پیش کرتے ہیں، لیکن عملی مظاہرہ کرنے سے، عملی مثال پیش کرنے سے ان کی زندگی قاصر ہوتی ہے. لیکن محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں سے متعلق نہ صرف یہ کہ احکامات بیان فرمائے بلکہ اس کی تنفیذ بھی فرمائی اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا، اور ایسے مواقع پر عملی مظاہرہ کیا کہ جس مواقع پہ بہت ساری گنجائش موجود تھی تعویل کرنے کی. اور پھر صرف یہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی عملی مظاہرہ کیا، عملی مثالیں پیش کی، اور ایسے عجیب و غریب نمونے چھوڑے ہیں کہ ایک ایک نمونہ یوں سمجھ لیجئے تاریخ کا روشن ستارہ ہے. لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، اور مسلمان اپنی تاریخ سے ایسے ناواقف ہو گئے جیسے کہ ہماری تاریخ کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. پھر جب دنیا نے، چونکہ حق و باطل کا معرکہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ اپنے عروج پہ اس وقت پہنچا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا. تو حق و باطل کے اس معرکے کے اندر جب کوئی باطل اہل ہوا کوئی اعتراض پیش کرتا ہے تو مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے، معززتانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، مسلمان مختلف قسم کی توجیحات بیان کرنے لگتے ہیں. اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لے کے آئے ہیں. بہت سے کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 250 سال کے قریب تھی، اور یہ بھی بہت سے لوگوں کو کم پتا ہے
کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر کا بھی عروج دیکھا ہوا تھا، اس کے فلسفے کو بھی سمجھا ہوا تھا، اور رومن امپائر کے فلسفے کو بھی سمجھا تھا، اس کے کلچر کو دیکھا تھا، بڑے قریب سے مطالعہ کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مذاہب کے اندر داخل ہو کر مختلف ادیان کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کے اندر رہ کر انہوں نے اس کو قریب سے دیکھا تھا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش کے اندر پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک ایمان لے کے آتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک یہودی اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے پیغمبر عجیب ہیں، ہر کچھ سکھلاتے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ اس پس منظر کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر کس قدر یقین تھا، اور کس قدر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روشن تعلیمات سمجھتے تھے، وہ روشن خیالی سے تعبیر کرتے تھے، اور اس کے مقابلے کے اندر جتنی تعلیمات تھی اس کو وہ فرسودگی قرار دیتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک پیغمبر جن کو خاتم النبیین قرار دے دیا گیا، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا گیا، ان کو جو کتاب عطا کی جا رہی ہے وہ قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا باعث ہے، اور جو دین دیا جا رہا ہے وہ قیامت تک کے لیے دین ہے، اور جو نجات کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ان تمام پس منظر کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر اور پیشاب پخانے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، تو اگر ہم ہوتے تو ہم فوراً کہتے نہیں بڑی آکورڈ سی بات ہے، نہیں اس کی توجیہ یہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا اجل، جی ہاں، یہ ہمارے دین کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر مہربانی کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انسان بنا دیا، ہم کو جانور بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ جانور جہاں چاہے ہگ لے، جہاں چاہے موت لے، جس طرح چاہے کھا لے، جس طرح چاہے اپنی ضرورت پوری کر لے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنا معمولی معاملہ بھی سکھلایا۔ تو انہوں نے فرمایا اجل، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھلایا کہ ہم قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھیں، قبلے کی طرف ہمارا منہ نہیں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہماری پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ ہم کو سیدھا ہاتھ استنجے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ استنجے کے اندر ہم کو ہڈی استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیت استعمال نہیں کرنی چاہیے، کھانے کی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، شیشہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سکھلایا۔ تو یہ بات میں نے یہ اس لیے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا تو پوری بصیرت کے ساتھ سیکھا اور پورے اعتماد کے ساتھ سیکھا۔ کبھی کوئی باطل اگر اعتراض کرتا تھا تو ان کے اندر احساس کمتری یا احساس ندامت پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم پر اگر کوئی اعتراض کر دیتا ہے تو ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل ایک بڑا زور و شور سے اعتراض چل رہا ہے کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں عورتوں کے حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں آزادی رائے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس طرح کے موٹے موٹے الفاظ خوبصورت خوبصورت نعروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں اور مسلمان اس میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعتاً یہ تو یورپ ہے جس نے ہم کو ہیومن رائٹس انسانی حقوق بتلائے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کچھ بتلائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا فیل کرتے ہیں یا ایسا اظہار کرتے ہیں اپنی زندگی سے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انسانی حقوق جس کو انسان اپنا حق سمجھتا ہے یہ ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان اپنے حقوق کا تعین کرتا ہے اور تعین کرنے کے بعد یہ حق ہے انسان کا اور یہ ملنا چاہیے اور اس میں مطالبات ہوتے ہیں۔
لیکن وہی کچھ عرصے بعد انسان اس کی مخالفت کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ حق نہیں ہے. جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک زور و شور سے یہ دعویٰ تھا کہ ایک آقا ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے. آقا کے حق میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے غلام کو، جس کو اس نے خرید لیا ہے، اس غلام کو چاہے وہ توق ڈالے، چاہے اس کو کھانے کے لیے دے یا نہ دے، چاہے اس کے ساتھ انسانوں کا سلوک کرے یا نہ کرے، چاہے اس کو وہ رسوا کر دے یا نہ کر دے، اس کو بھوکا رکھے یا نہ رکھے، یہ آقا کا حق ہے. آقا سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور غلام کا حق یہ بتلایا جاتا تھا کہ غلام کا حق یہ ہے کہ آقا کے ہر ظلم کو سہے اور اف بھی نہ کرے. یہ غلام کا حق ہے. اسی طریقے سے ایک زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا. آپ لوگ جو تاریخ کا مطالعہ کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اٹلی کے اندر اور فرانس کے اندر جو انقلابات آئے تو وہاں پر ایک فلسفہ پیش ہوا فاشیزم اور نازیزم کا. انہوں نے فلسفہ پیش کیا، اس کے وہ پورا ایک نظام مرتب کیا. اس کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ جو آدمی طاقتور ہے اس کا حق ہے کہ وہ بادشاہت کرے، اور جو آدمی کمزور ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ غلام بن کر زندگی گزارے. اس پر انہوں نے اپنا پورا فلسفہ پیش کیا، اور اس فلسفے کی مخالفت میں جو اٹھا اس کو ختم کر دیا دنیا سے. اب یہ انہوں نے انسانی حق قرار دیا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جس زمانے میں کسی چیز کو حق قرار دے رہا ہے وہ اگلے زمانے کے اندر جا کے وہ حق باقی رہے. اسی طریقے سے ایک خطے کے اندر اس کو انسانی حق مانا جائے گا، دوسرے خطے میں ضروری نہیں کہ وہ انسانی حق مانا بھی جائے کہ نہیں جائے. اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ دیکھیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے لیے بنیادیں فراہم کی، اور وہ بنیادیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے خالق سے لی. اور جو خالق بنیادیں دے گا تو وہ یقینی بنیادیں ہیں، اس میں کبھی تبدل نہیں آئے گا، کبھی تغیر نہیں آئے گا، اس میں کبھی انقلاب زمانہ سے کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بنایا ہے. اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ میرے بندوں کے جن کو انسان کہا جاتا ہے ان کے حقوق کیا ہو سکتے ہیں قیامت تک کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر انسانی حقوق کی بنیادیں فراہم کی. اس کے مقابلے کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے فلسفے ہیں، ان فلسفوں نے ایک اپنے دماغ کے اندر ایک حق کو گڑھا، اور گڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ انسانی حق ہے، یہ اس کو ملنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا جس طرح مطالعہ کرنے کا حق تھا، اور جس طرح قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے انسانوں کو علم کی راہیں دکھائی تھیں اور بڑے بڑے کتب خانے تیار کیے تھے مسلمانوں کے آبا و اجداد نے، مسلمانوں ان کو فراموش کر دیا. فراموش کر دینے کے نتیجے کے اندر مسلمان کے اوپر ایک ایسی کیفیت، فکری طور پر مسلمان مغلوب ہو گیا، اور ہر اس فلسفے کو جو یورپ سے آ رہا ہے وہ من و عن تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ بے شک یہی وہ فلسفہ ہے، ماڈرن فلسفہ ہے، جس فلسفے کی بنیاد پر ہم دنیا کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے برخلاف محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادیں جو عطا کی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، ان بنیادوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اسلام میں حقوق انسانی کا کوئی تصور نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اور انسان نے جتنے حقوق کا تعین کیا وہ صرف اور صرف انسان کے اپنے مفادات، اپنی غرضیں، اپنی سیاسی مصلحتیں، اپنی علاقائی مصلحتیں یا اپنی قومی مصلحتوں کی بنیاد پر انہوں نے حقوق کا تعین کیا ہے. اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ورا ورا ہے. جب اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے ورا ورا ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جن حقوق کا تعین کریں گے اس میں اللہ کا کوئی مفاد نہیں، اللہ کی کوئی سیاسی مصلحت نہیں ہے، اللہ کا کوئی قومی نظریہ نہیں ہے، اللہ کے کوئی قومی حقوق نہیں ہے. اللہ رب العالمین عمومی انسانوں کے حقوق کا تعین کریں گے،
اور پھر جب اسلامی حقوق کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے جو انسانی حقوق کا تعین کیا ہے تو اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اتنی وسعت کے ساتھ انسانی حقوق کا تعین کیا ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کا نہ صرف تذکرہ کیا بلکہ عملی مظاہرہ کر کے دکھلایا کہ اس کے اندر رنگ و نسل کی بھی تمیز نہیں ہے، اس کے اندر قومیتوں کا بھی فرق نہیں ہے، اس کے اندر مذاہب کا بھی فرق نہیں ہے۔ اتنی وسعت کے ساتھ انسانی حقوق کا تعین کیا۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو انسان کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ سارے فلسفے بیس کرتے ہیں عقل کے اوپر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بیس کرتے ہیں وحی الہی پر۔ انسان کے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، یہ انسان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اور جب انسان ان ذرائع کے ذریعے سے، چونکہ یہ ذرائع محدود ہیں، تو محدود ذرائع کے ذریعے سے جب علم انسان حاصل کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، انسان کے کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ عطا فرمایا، وہ ہے عقل۔ مثال کے طور پر میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس ممبر کے اوپر آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ ممبر ہے پتھر کا بنا ہوا ہے، اور اس کو اس طرح بنایا گیا ہے، یہ انسان کی آنکھ دیکھ رہی۔ آپ نے اس کو ہاتھ لگا کے معلوم کیا یہ سخت ہے، اور اس کو بڑی اچھی طرح چکنا کیا گیا ہے، گھسائی بہت اچھی طرح کی گئی، پالش کی گئی، یہ آپ کے ہاتھ نے علم دیا۔ لیکن اب اس سے آگے کہ یہ بنا کیسے، اس کے بنانے میں کیا کیا وسائل استعمال کیے گئے، یہاں پر انسان کی آنکھ نے اور انسان کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ محدود تھے۔ اب یہاں سے کام کرنا شروع کیا عقل نے کہا کہ اس کو پتھر کو پہاڑوں سے لایا گیا ہوگا، اور پھر اس کے اندر کاریگر استعمال ہوئے ہوں گے، اس کے اندر سیمنٹ اور بجری استعمال ہوئی ہوگی، اس کے اندر سیمنٹ بجری کو ملا کر گارا تیار کیا گیا ہوگا، پھر یہ لگایا گیا ہوگا، بلاک لگائے گئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ کر کے انسان کی عقل نے کام کیا۔ یہاں پر انسان نے ٹھوکر کھائی اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ انسان کی عقل لامحدود ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ لامحدود ہے۔ تو اس ٹھوکر کھانے کے نتیجے کے اندر یورپ نے جتنے فلسفے پیش کیے وہ عقل کو بیس کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فلسفے پیش کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل یہ ایک ذریعہ ہے، اس کے بظاہر دیکھنے میں لامحدود وسعت ہے لیکن یہ بھی ایک محدود ذریعہ ہے۔ جب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑتی ہے تو وہاں پر انسان کی رہنمائی کرنے والے وحی الہی، اور اگر وحی الہی کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع نہ فرماتے، انسان کو پیدا فرما دیتے اور فرما دیتے کہ ہم نے تم کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ آنکھ بھی دے دی، کان بھی دے دیا، ہاتھ پاؤں بھی دے دیے، بس تم اب اس کے ذریعے سے علم حاصل کرو، جب یہ کام کرنا چھوڑ دے تو اپنی عقل سے علم حاصل کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین جو اس انسان کے خالق ہیں، جو اس انسان کے مالک ہیں، جو اس انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، جو اس انسان کو رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھانے والے ہیں، جو اس انسان کو زندگی دینے والے ہیں، جو اس انسان کو رزق دینے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ ہم نے جو اس انسان کے اندر عقل رکھی ہے یہ عقل تنہا کافی نہیں، اس عقل کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر وہ چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، وہ اللہ رب العالمین کو تو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ تو جب اس کائنات کا بنانے والا، اس انسان کا بنانے والا کوئی ہے، تو اس انسان کے بنانے والے خالق نے ایک سلسلہ دیا ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کا نام ہے وحی الہی۔ یہ تو بنیادی بات ہو گئی جہاں سب لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ اب وحی الہی کو چھوڑ کر جب انسان نے اپنی عقل سے کام کیا تو انسان نے اس کو ٹھوکر ماری اور انسان لڑکھڑا کر گر گیا، عقل کی ٹھوکر سے انسان لڑکھڑا کر گر گیا۔ اب آپ دیکھیے، انسان کی عقل اگر تنہا کافی ہوتی تو انسان یہ کہتا کہ سور
یہ ایک حرام جانور ہے. اور جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں وہ یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بکرے کا بھی گوشت ہے اور سور کا بھی گوشت ہے، دونوں ہی گوشت ہیں. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک گوشت کھایا جائے ایک گوشت نہ کھایا جائے. یہاں پر عقل ٹھوکر کھا رہی ہے. عقل تنہا کافی نہیں ہے، انسان کی رہنمائی نہیں کر رہی. دوسری مثال لیجئے، ایک انسان کہتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ فلسفہ پیش کرنے والے لوگ ہیں، یہ میں آپ کو فرضی بات پیش نہیں کر رہا ہوں. عبداللہ قرامتی ایک گزرا ہے اور اس نے باطنی فرقہ بنایا تھا. اس باطنی فرقے نے اس نے اپنے متبعین کو خطوط لکھے ہیں، اس کے اندر ہدایت دی ہیں جو بعد میں کہنے جا رہا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ دیکھو، ایک پرائی لڑکی وہ بھی گوشت پوش کی انسان ہے، ایک تمہاری اپنی بہن وہ بھی گوشت پوش کی انسان ہے. یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ پلی بڑی اور تمہارے نیچر کو واقف ہے، تمہاری تربیت سے واقف ہے، اس کو اٹھا کے تم اجنبی کو دے دیتے ہو اور پرائی لڑکی اپنے گھر لے آتے ہو، لہذا تم سب اپنی بہنوں سے شادی کر لو. اس نے یہ فلسفہ پیش کیا. اگر یہ عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی ہے تو اتنی پاگل پن کا فلسفہ پیش نہیں کر سکتا وہ. اسی طریقے سے لوگوں نے فلسفہ پیش کیا. بعض شعراء کے اشعار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ انگور ہے، اس انگور کو کھاؤ تو کہتے ہیں حلال ہے، لیکن اس کو شراب بنا لو تو کہتے ہیں حرام ہے. یہاں پر عقل رہنمائی نہیں کر رہی. اسی طریقے سے انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ زمین ہے اور اس کے آگے دیوار ہے، دیوار کے آگے باہر نکل کے دیکھتے جائیے تو نظر آتا ہے. لیکن انسان کی عقل یہ بات تسلیم نہیں کر رہی کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، عالم برزخ بھی کوئی چیز ہے، حشر کا میدان بھی کوئی چیز ہے، حساب کتاب بھی کوئی چیز ہے، پل صراط بھی کوئی چیز ہے، اور میزان ترازو بھی کوئی چیز ہے. انسان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی. تو یہ جو بڑے بڑے عقلاء بیٹھے ہوئے ہیں اور عقلاء یہ کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ عقلاء نہیں ہے، جہلاء ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی عقل کافی ہے رہنمائی کرنے کے لیے. وہ خود بے عقلی کی بات ہے، کیونکہ اس کا جو خالق ہے، اس انسان کا خالق، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی عقل تنہا کافی نہیں، ایک مزید چیز کی ضرورت ہے، اس کا نام ہے وحی الہی. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے ہدایات پیش کی تو انسان کی رہنمائی فرمائی وحی کے ذریعے سے، تو اللہ کے رسول نے انسانی حقوق کے حوالے سے بنیادیں فراہم کی. ان بنیادوں کی بنیاد پر کہنا صحیح ہے کہ یہ انسانی حق ہے اور یہ انسانی حق نہیں. ورنہ ہر آدمی بلکہ ہر فرد گھر کے اندر اگر 5 لڑکے ہیں تو 5 لڑکے کہیں گے کہ یہ میرا حق ہے، وہ کہے گا یہ میرا حق ہے. کیونکہ ہر آدمی کی سوچ الگ ہے. اور کیوں سوچ الگ نہ ہو؟ جبکہ انسان کی یہ جو پورے ہیں، پورے، ان پوروں کے اندر فرق ہے. ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں، ان باپ کی اولادوں کے پوروں کے اندر فرق. ہزاروں کروڑوں اربوں انسان ہیں، ایک بالش کا چہرہ ہے، ان چہروں کے اندر 2 آنکھیں، ایک ناک، ایک منہ، ایک ٹھڈی، 2 کان اور بھویں پلکیں، سب کے اندر یہ مشترک ہونے کے باوجود سب کے چہرے مختلف ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیے کہ اگر پاکستان کے لوگ ہیں، بر صغیر کے لوگ ہیں، ان کے ایک خاص قسم کی رنگت ہے، اس کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے یہ بر صغیر کے رہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں میں آپس میں فرق ہے. اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیے اور آگے جانے کے بعد آپ یورپ کے چہروں کو دیکھیے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے یہ یورپ کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں میں فرق. اسی طریقے سے افریقہ میں چلے جائیے، افریقہ کے اندر سب رنگت کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے یہ افریقہ کے لوگ ہیں، لیکن چہروں میں فرق ہوگا. تو پھر کیسے ممکن نہیں ہے کہ جب انسان کے ظاہر میں فرق ہو تو انسان کے باطن عقل کے اندر فرق نہ ہو؟ تو یہ جو آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ وہ فیشن یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ تیار کرتا ہے
اور اس خاکے کو لے کر پیمانہ بناتا ہے اور جا کر اسلام کو تولتا ہے، اور اسلام کو تولنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے اس خاکے سے جو میچ کر جائے گا وہ اسلام ہم قبول کریں گے، جو اس خاکے سے میچ نہیں کرے گا اس اسلام کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اسلام پیمانہ ہے، تمہاری فکریں اس کے اندر تولنے والی چیز ہیں، تمہاری سوچ پیمانہ نہیں بن سکتی، تمہاری عقل پیمانہ نہیں بن سکتی، کیونکہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں وہی الہی کا کام شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکے اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ بھائی اسلام قبول کر لو، اسلام کی باتیں مان لو، یعنی اسلامی تعلیمات پہ آ جاؤ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اسلام آفاقی مذہب ہے تو ہم کو بتلائیے کہ قرآن کریم کے اندر سائنسی معلومات کے اعتبار سے سائنسی اصول کہاں لکھے ہوئے ہیں، میڈیکل سائنسز کی تفصیلات بتائیے۔ اب آدمی پریشان کہ بھائی میں کہاں سے لے کے آؤں؟ بھائی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ایک حکم فرمایا، بار بار حکم فرمایا تدبر کرنے کا، بار بار کو حکم فرمایا غور و فکر کرنے کا، بار بار حکم فرمایا اپنی عقل استعمال کرنے کا۔ تو قرآن کریم میں وہ باتیں جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، انسان کی عقل اور تجربات میں، مشاہدے میں اور محنت میں آ سکتی ہیں، قرآن نے صرف تجربے اور عقل کے استعمال کی دعوت دے کے ان کو چھوڑ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ عقل استعمال جو جتنی کرے گا اتنی عقل استعمال کر کے یہ مشاہداتی علم، تجرباتی علم حاصل کر لے گا۔ قرآن تو وحی الہی ہے، اور وحی الہی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں انسان اپنی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر وحی الہی کی باتیں وہ ذکر کی جائیں گی جو انسان کی عقل جس کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ تو لہذا یہ جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو قرآن جزیات سے بحث نہیں کرتا، قرآن اصول بیان کرتا ہے، اور اصول بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان اصولوں کے اوپر تم اپنی تحقیق کرو۔ اب آپ کو ایک مثال سے بات عرض کروں، وہ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی چلیے میں مانتا ہوں کہ سور حرام ہے، لیکن مجھے یہ بتلائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے بیک کیا ہوا سور حرام ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے سور جو بروس کی شکل میں وہ حرام ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرائی کیا ہوا سور حرام؟ تو قرآن نے ایک اصولی بات بتا دی، سور حرام ہے، اس کی جزیات جتنی بھی بناتے چلے جاؤ، اور جس جس کے اندر اس کا جز داخل ہوگا وہ سب حرام ہوں گی۔ قرآن جزیات سے بحث نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آج آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اصل میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے یہ بیس، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، وہ یہ کہ اسلام نے جو انسانی حقوق کا تعین کیا ہے وہ اصل ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے مفکرین اپنی فکرہ پیش کرتے ہیں، جتنے فلاسفر اپنا فلسفہ پیش کرتے ہیں انسانی حقوق کے لیے، وہ سب یوں سمجھ لیجئے ہوا منصورہ ہیں، وہ بیوقوفی کی باتیں ہیں، اس میں کچھ صداقت اور کچھ گمراہی۔ اللہ رب العالمین نے انسانی حقوق جو پیش فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ انسانی حقوق میں پہلا حق یہ بیان فرمایا کہ انسان کی جان یہ انسان کا انسانی حق ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور کہہ دیا گیا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا لا تقتلوا النفس المسلمۃ التي کہ مسلمان کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کی جان کی حفاظت کا حکم فرمایا کہ یہ انسان کا انسانی حق ہے، اس جان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، ایسے مشکل مواقع پر جن مواقع کے اوپر بڑے سے بڑے قائد کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، وہاں پر بھی اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا کہ انسان کی جان کا تحفظ یہ ضروری ہے، اور جان کے تحفظ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کی جان، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور اس کا اثر آپ دیکھیے تاریخ اسلامی کے اوپر آپ کو نظر آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غیر مسلم ہے
اور غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے ملک میں رہتا ہے اور تم کو ٹیکس ادا کر رہا ہے، تو اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری۔ اب یہ بات کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کا اثر دیکھیے، اس کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میدان جنگ کے اندر بھی اگر تم جا رہے ہو تو جو لوگ تم سے لڑ رہے ہیں ان سے تو تم لڑو گے، لیکن جو لوگ بڈھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان سے تعارض نہیں کرو گے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا جو کنیسہ کے اندر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں ان عبادت گزاروں کو بھی تنگ نہیں کرو گے، حالانکہ وہ اللہ کی نافرمان قوم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کنیساؤں میں جا کے ان کو پریشان نہ کرنا۔ اب اس کا اثر دیکھیے، تاریخ انسانی کو اٹھائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے اندر غزوات کی ایک بڑی تعداد ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی کے نام سے باب ہے، کتاب موجود ہے، اور آپ وہاں دیکھیں گے کہ مقتولین کی تعداد اگر شمار کریں گے تو مقتولین کی تعداد انگلیوں پہ آ جاتی ہے، اور وہ 100 کے اندر۔ اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ مختلف تاریخی انقلابات کو دیکھیے تو اس تاریخی انقلابات کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کے اندر فگر پہنچ جاتے ہیں مجموعی اعتبار سے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر اگر آپ دیکھیے، سیکنڈ ورلڈ وار کے دیکھیے تو 50 لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے معاملہ۔ صرف افغانستان کی جنگ کے اندر اگر آپ دیکھیے تو آپ کو پہلی جنگ کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ شہداء نظر آتے ہیں، مقتولین نظر آتے ہیں، اور دوسری جنگ کے اندر بھی ان کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے۔ عراق کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی حد سے زیادہ تجاوز کیے ہوئے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو ایک پورا انقلاب لے کے آ رہے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کی نظریاتی سوچ کو بھی بدل رہے ہیں، معاشرتی سوچ کو بھی بدل رہے ہیں، طور طریقے کو بھی بدل رہے ہیں، تعلیم کے نظام کو بھی بدل رہے ہیں، اتنا بڑا انقلاب لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 100 کے اندر ہے۔ پھر اسی چیز کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں جا کے دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کو لیجئے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کو لیجئے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں تشریف لا رہے ہیں اور فتح کا اعلان کر رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کر رہے ہیں، اور اسی بیت المقدس کے اندر جب دوسرے افراد داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پر خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ وہ بچے جو ماں کے پیٹ کے اندر ان کے ساتھ بھی تشدد کیا جا رہا ہے، وہ بچے جو پیار کے قابل ہیں ان کو نیزوں پہ اچھالا جا رہا ہے، ان کو بیت المقدس کی دیواروں پہ مارا جا رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو انسانی حق بیان کیا کہ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ انسان کی جان یہ انسان کا بنیادی حق ہے، اس کا تحفظ کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنرز کو لکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو ذمہ تم کو ٹیکس دے رہے ہیں ان کا مال تمہارے مال کی طرح محفوظ ہے، ان کی جان تمہاری جان کی طرح محفوظ ہے، ان کی عزت تمہاری عزتوں کی طرح۔ گورنرز کو ہدایات دے رہے ہیں، اور ایک موقع کے اوپر جب ضرورت پیش آ رہی ہے کہ فوج کو بیت المقدس سے نکال کر کسی اور محاذ پہ بھیجا جائے تو وہاں پر کھڑے ہو کے کمانڈر ان چیف آف آرمی اسٹاف کے لیجیے اس زمانے کا، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے تم سے جو معمولی سا ٹیکس لیا تھا اس بنیاد پہ لیا تھا کہ تاکہ ہم تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، لیکن اب ہماری فورسز کو کہیں اور جانا ہے، کسی محاذ پہ جانا ہے، ہم چونکہ تمہارے جان مال کی حفاظت کر نہیں سکتے تو لہذا یہ پیسہ تم لے لو اور تم خود اپنی ذمہ داری نبھاؤ، ہم تم کو اس بات کا بھی حق دیتے ہیں کہ اگر تم کہیں اور کوچ کر کے جانا چاہتے ہو تو ہم سب تم سے تعارض نہیں کریں گے۔ آئیے پیش کیجئے مثال، یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اللہ کے حکم سے انسانی حق کا تعین کیا تو وہاں پر مفادات ہو یا غیر مفادات ہو ہر محاذ کے اوپر اس کا مظاہرہ کیا، عمل کی، مثال پیش کی۔ یہ نہیں کہ ضرورت پڑنے پر انسانی حقوق کا بینر اٹھا لیا جائے
اور ضرورت ختم ہو جانے کے بعد جانوروں کی طرح رون دیا جائے. ہمارا اسلام تو یہ سکھلا رہا ہے، ہمارے اسلامی تعلیمات یہ سکھلا رہی ہیں کہ اگر تم کسی غیر مسلم ملک کے اندر بھی جاؤ اور ویزا لے کے جا رہے ہو تو تم ان کے تمام قوانین کے شرعاً پابند ہو. تم سگنل نہیں توڑ سکتے، تم غلط کرائم نہیں کر سکتے. ان کے جو معاشرتی اصول ہیں ان اصولوں کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. ہماری شریعت تو یہ سکھلاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر کوئی بد باطن نہیں ملے گا. ہاں مسلمانوں کی شکل کے اندر منافق ضرور ملے گا، باقی مسلمان ہو اور وہ عہد شکنی کرنے والا ہو یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ میں نے بارہا سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لا رہے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان وہاں سے معاہدہ کر کے تشریف لا رہے ہیں، اور بدر کی فضیلتیں آپ سب جانتے ہیں. آج بھی اگر اسماء البدریین کو پڑھ کے آپ پڑھیے تو اس کے اثرات ہیں، اس کے فوائد ہیں، اور بعض مواقع پر علماء اکرام اسماء البدریین کو بطور وظیفے کے بتلاتے ہیں کہ اس کی تاثیر ہے. تو ایسے موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان معاہدہ کر کے آ رہے ہیں اور اجازت چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول انہوں نے جبریہ ہم سے معاہدہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، تم معاہدہ کر کے آ چکے ہو، لہذا یہ حق اور باطل کا مارکا ہے، یہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، تم اس معاہدے کو پورا کرو گے. اور دنیا کے اندر لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کچھ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ دیکھیے کہ پاکستان بیچارے کو ہر طرف سے سینڈوچ بنایا جا رہا ہے، ہر طرف سے اس کو اذیت دی جا رہی ہے، اپنے پرائے سب اس کے دشمن ہو گئے، لیکن اللہ اس کا محافظ ہے. تو آپ اس پاکستان کو دیکھیے، آپ پاکستان کے اندر چلیے اور چلنے کے بعد مختلف علاقوں کے اندر جائیے، اور مختلف علاقوں کے اندر جانے کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت سے غیر مسلم مسلمانوں سے زیادہ اچھی حالت میں رہ رہے ہیں. ان کی جان بھی محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہے. پاکستان کی غلط تصویر پیش کرنے والے پیش کرتے رہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ مدارس کی برکات ہیں، یہ علماء کی برکات ہیں، یہ دین کی برکات ہیں کہ بتلایا گیا کہ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہر انسان کا حق ہے. پھر اللہ رب العالمین نے انسانی دوسرا حق یہ بیان فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ انسان کا مال یہ انسان کا بنیادی حق ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. حتیٰ کہ آپ سوچئے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی زرہ لیتا ہے اور زرہ لینے کے بعد انکار کر دیتا ہے اور پھر معاملہ عدالت تک جاتا ہے، تو عدالت کی طرف جاتا ہے تو خلیفۃ المسلمین کو اس مجرم کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، گواہ نہیں ہوتا، تو اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو یہودی اس منظر کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. آئیے پیش کیجئے ایسی کوئی مثال، ایک مثال پیش کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق کا تعین فرمایا، ان حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہو، حالانکہ حضرت علی حق میں تھے، لیکن اس نے ثابت کیا کہ یہ میرا حق ہے، تو شرعی عدالت نے اس حق کی حفاظت کی. پیش کیجئے ایسی مثال. خواہ کو ہم متاثر ہوتے ہیں، میڈیا کے شور شرابے کے اندر ہمارے فکری ارتداد شروع ہو جاتا ہے، فکری طور پر ہم قلاش ہو جاتے ہیں، فکری طور پر ہم بالکل شل ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے سے معذور ہو جاتے ہیں، اور ساری ہمدردیاں یورپ کے لیے ہو جاتی ہیں. چاہے یورپ کے ہاتھوں سے، مغرب کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں، ان کے دامن داغدار ہوں، ملک کے امن کو تباہ کرنے کے اندر وہ ملوث ہوں، ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہوں، این جی اوز کے نام پر، مختلف ناموں پر لاکھوں کروڑوں کے فنڈز آتے ہوں، ان فنڈز کا کوئی حساب نہ ہو، اور مسلمانوں کی خیر کے کاموں میں استعمال ہونے والے پیسوں کی نگرانی کی جائے. مفادات ہوں تو آنکھ بند کر لی جائے، اور مفادات ختم ہو جائے تو اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں، مسلمانوں کے سارے اکاؤنٹ منجمد. اور
رشید ٹرسٹ منجمد، الاختر ٹرسٹ منجمد، فلاں منجمد، فلاں منجمد. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ یہ ہمارا مال ہے، مسلمانوں دیا ہے مال، غریب اور نادار لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے مال دیا ہے. تم کون ہوتے ہو اکاؤنٹ منجمد کرنے والے؟ لیکن بات انسانی حقوق کی کریں گے، لیکن ساری جو ہے ظالموں والے کام کریں گے. حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے انسان کی آبرو کے لیے ایک عجیب غریب کانسیپٹ دیا، ایک عجیب غریب بنیاد دی. اب آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کی عزت اور آبرو اتنی محترم ہے جتنا بیت اللہ. اور پھر صرف اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ انسان کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، یہ اس کی آبرو ریزی. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ عیب اس کے اندر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیب اس کے اندر ہے، تم بیان کر رہے ہو تو غیبت ہے، اور اگر عیب اس کے اندر نہیں ہے تم اس کے اوپر بہتان مان رہے ہو، یہ بہتان ہے. تو آپ بتائیے اتنا بلند تصور کوئی دے سکتا ہے؟ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم کو مغرب کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب آپ دیکھیے مذہب، حالانکہ یہ بالکل پکی بات ہے، قرآن کریم میں موجود ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، یہ بالکل پکی ٹھکی بات. لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیے مذہبی آزادی کے حوالے سے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر و تشدد نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل جدا جدا ہو چکے ہیں. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے کے آ جائے، جو چاہے کفر اختیار کر لے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ لے لیجئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ لے لیجئے، حتیٰ کہ آج تک کی تاریخ لے لیجئے، تو آپ کو کہیں زبردستی کسی کو مسلمان کرنا نظر نہیں آئے گا. تاریخ کے اندر ایک واقعہ ضرور موجود ہے کہ ایک بادشاہ نے کچھ لوگوں کو زبردستی مسلمان کر دیا تھا، تو اس وقت کے جو مفتی تھے اس نے فتویٰ دیا کہ یہ ان کی مذہبی آزادی کو سلب کرنا ہے، لہذا یہ بادشاہ نے غلط کام کیا ہے، ان کو آزادی دی جائے. تو ان لوگوں کو سب کو آزادی دی گئی، ان کو ان کے مذہب پہ چھوڑ دیا گیا. آئیے مثال پیش کیجئے ہماری تاریخ. آئیے ہم چلتے ہیں بغداد سے، اور بغداد سے چلتے ہوئے ہم اندلس آتے ہیں، یوگوسلاویہ آتے ہیں. آپ اس تاریخ کو دیکھیے تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ خود اسلامی محاسن دیکھ کر مسلمان ہوئے، کسی کو جبریہ مسلمان نہیں کیا گیا. اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ دیکھیے تو طرابلس کے اندر کیا ہوا، اس کے مقابلے کے اندر آپ جائیے تو جا کر آپ اسپین سے جب مسلمانوں کا سقوط ہوا ہے اور مسلمانوں کو رسوا کر کے نکالا گیا ہے مسلمانوں کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی معصیت کی وجہ سے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ 40 لاکھ کتابوں کو جلایا جا رہا ہے چوراہوں کے اوپر، اور لوگوں کو جبریہ طور پر عیسائی بنایا جا رہا ہے، ان کے ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور پھر صرف اسی پر قناعت نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک روایت کے مطابق اپریل فول جو منایا جاتا ہے، وہ اپریل فول مسلمان بھی مناتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو الٹی سیدھی خبریں دیتی، پریشان ہو گئے. پھر کہا آپ کو پتہ نہیں آج کیا تاریخ. یہ اپریل فول کا آغاز وہاں سے ہوا تھا کہ انہوں نے جب بہت ظلم کیا تو ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے تحت یہ ہوا کہ اندلس کے اندر اسپین میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کو کشتی میں بیٹھ کر ہجرت کرنے کی اجازت دی جائے. جب ان کو اس کشتی میں بٹھایا گیا تو سمندر کے بیچ میں لے جا کے اس کشتی کو غرقاب کر دیا گیا. وہ 1 اپریل تھا، اور اس یادگار کے طور پہ اپریل فول منایا جاتا ہے. مسلمان بھی منا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے حقوق کے اندر اتنا زبردست نظام دیا ہے، اتنا زبردست. یہ چند مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو. حقوق کے اندر اتنا زبردست مثال دیا ہے کہ معیشت کے اندر، تجارت کے اندر بھی حقوق کی رعایت رکھی اور آزادی دی. اور اسلام نے ایسے قوانین کا تعین کیا ہے کہ جن قوانین کی بنیاد پر بازار کے اندر کسی ایک آدمی کی اجارہ داری نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوا الناس یرزق بعضهم بعضا، لوگوں کو فری چھوڑ دو، اللہ رب العالمین ایک کو دوسرے کے ذریعے سے رزق دیں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا کہ لا یبیع حاضر لبادن، کہ یہ نہ ہو کہ جو گاؤں سے لوگ مال لے کے آ رہے ہیں کہ شہری اڑاتی ان سے لے کے ان سے کہیں کہ ہم تمہاری طرف سے فروخت کر دیں گے اور فروخت کرنے کے بعد ہم کو اتنا دے دینا تم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کساد بازاری ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال مہنگا ہو جائے۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر ہی نہیں آتا۔ آج پوری دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا حل، چاہے وہاں پر عیسائی بستے ہوں، جہاں پر یہودی بستے ہوں، چاہے نصرانی بستے ہوں، ہندو بستے ہوں، کوئی بھی کسی خطے کے اندر تمام مسائل کا حل صرف اسلامی نظام کے اندر۔ پھر تو پاکستان تو پاکستانی ہے۔ اسلامی نظام کے علاوہ اور اسلامی اصولوں کے علاوہ کوئی اصول، کوئی نظام دور تک نظر نہیں آتا جس کے اندر انسانوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ تعلیم کی آزادی، عبادت کی آزادی، حتیٰ کہ گرجوں کی حفاظت کا حکم، کنیساؤں کی حفاظت کا حکم، اور اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا حتیٰ کہ ان کے اپنے جو لباس ہیں ان لباسوں کی آزادی۔ ان کو کہا گیا کہ تم اپنا جو لباس ہے وہ پہن سکتے ہو، اپنی جو عبادت کا طریقہ وہ عبادت کر سکتے ہو، اپنی جو تعلیم کا طریقہ ہے وہ تعلیم اپنا سکتے ہو، حتیٰ کہ ان کو صلیب تک لگانے کی اجازت۔ اتنا زیادہ وسیع ظرف رکھنے والا کوئی مذہب ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسلام کو اپنی عملی زندگی سے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین